السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ اور کیا نام ہے، صبح کے بج رہے ہیں تقریباً 7:30، اور آج ہے عفان کا پہلا دن۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور کامران جا چکے ہیں کمپنی۔ تو ناشتہ میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے پیا تھا لیمو پانی اور مجھے کرنی تھی واک۔ تو جی یہ میں لیمو پانی کا پورا گلاس مجھے پینا ہے کیونکہ یہ بڑا گلاس ہے، اچھا خاصا ہے۔ تو یہ میں نے پورا گلاس فنش کیا ہے، اور اتنی مشکل سے گلے سے مجھ سے اترا ہے کیونکہ صبح صبح نہار میں کوئی بھی چیز نہیں کھائی جا سکتی، لیکن مجھے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ یعنی کہ پورا گلاس پینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرا بچے ابھی سو رہے ہیں، عفان کو اٹھانا ہے، اور کیونکہ عفان کا آج پہلا دن ہے اسکول کا، دونوں سو رہے ہیں، حمزان اور عفان دونوں۔ عفان کہاں ہوتے ہیں اور حمزان کہاں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے پہ کبھی کبھی چڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو جب تک کہ میں ناشتہ بنا لوں، اور کچن کا کچھ یہ حال ہے اس طریقے سے، کیونکہ رات میں صفائی نہیں ہو پائی تھی، طبیعت میری تھوڑی سی تھکن زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پائی۔ کامران جا چکے ہیں، یہ کامی کا موبائل پڑا ہوا ہے، میں نے صحیح کروا دیا ہے۔ بیچ میں دے رہے ہیں حمزان ساؤنڈ، ہے نا؟ آپ ساؤنڈ دے رہے ہو نا؟ تو حمزان کا تھوڑا تھوڑا ساؤنڈ آ رہا ہے بیچ میں، حمزان کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش یا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے کہ یہ جو بلیک بلیک دکھ رہے ہیں میرے جو موبائل کا جو وہ پروٹیکٹر ہے، وہ تھوڑا سا کیمرے کے اوپر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موبائل کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی بلر میں جا رہی ہے۔ فی الحال کچھ اس طرح سے روم ہوا ہے۔ یہ لیمو پانی کا گلاس ہے، تھوڑا سا پیا ہے میں نے، ابھی یہ پینا باقی ہے مجھے۔ یہاں پہ سب دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے فلیش بیک کی وہ کھولی ہوئی فلیش بیک کی، اور کیا نام ہے، اماں سو رہی ہیں، اماں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اپنا۔ تو جی اب جو ہے عفان کو اٹھانا ہے مجھے، کیونکہ عفان کو اٹھاؤں گی، تیار کروں گی تاکہ وہ منہ ہاتھ دھوئیں، فریش وغیرہ ہوئیں، اور وہ اسکول کے لیے ریڈی ہو جائے۔ اس کی ایک عادت ہے ہمیشہ رونے کی، پہلے بھی وہ اسکول جاتا تھا تو بہت زیادہ روتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اب بھی کچھ ان کا ایسے ہی سلسلہ ہے کہ وہ روتے ہیں بہت زیادہ، اور آج بھی رو رہے تھے۔ یہ میں نے نماز کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، تب میرا ویٹ اتنا دکھ نہیں رہا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کہانی ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایسی کوئی کہانی وہانی نہیں ہے۔ میں حمزان کے بعد کچھ زیادہ ہی صحت مند ہو چکی ہوں، اور سب مجھے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا جو ویٹ ہے وہ لوز کرو، کیونکہ بہت زیادہ موٹی ہو رہی ہو، موٹی موٹی۔ تو اب بس یہ فنش کرنا ہے، یہ جیسے نہ تیسے کر کے اس کو پینا ہے۔ ایک تو لیمو پانی حلق سے اترتا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی وہ حلق میں لگتا ہے نہار میں۔ یہ ہم عفان بالکل ریڈی ہے، بالکل، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ یہ بس یہ رو چکا ہے پہلے ہی، اور رو دھو کے تیار ہوا ہے۔ اب بس ہم ان کے اسکول جانے والے ہیں، اور یہ گیٹ کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ کامران باہر سے تالا لگا کے چلے گئے ہیں۔ پھر ہم نے کھولا تالا، اور کیا نام ہے، عفان کو ہٹایا پیچھے کہ بھائی تم تو ہٹو تاکہ میں لاک کھولوں۔ میں اس کو کہہ رہی ہوں تم دروازہ کھینچو شاید کھل جائے، تو وہ کہہ رہا نہیں اماں یہ نہیں کھل رہا، لاک ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ عفان کے اسکول آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں اس اسکول میں خود پڑھی ہوں، میری بہن عاشر، یاسر، اقرا، رمشا، ربال اور رہا، جرمش اسی اسکول سے پڑھے ہیں۔ اور آج پتہ چلا، ہم لوگ باہر بیٹھ گئے کہ شاید اسکول کا گیٹ کھل جائے کھل جائے کھل جائے، لیکن پتہ چلا جی آج تو چھٹی ہے، کیونکہ شب معراج تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے باہر بہت ویٹ کیا، جس کی وجہ سے 8:30 ہمیں وہیں ہو گئے تھے، 8:30 پونے 9، لیکن اسکول نہیں کھلا۔ تو ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، 2-3 لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ کیا نام ہے اسکول بند ہے، نہیں تو 8:30 بجے تک، یعنی کہ پونے 8 بجے تک اسکول کھل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا شاید دیر سے کھلے، تو نہیں بھائی دیر سے بھی نہیں کھلا، اور ہمیں پھر کیا نام ہے ویٹ کرنا پڑا۔
کہ چلیں کھل جائے گا، لیکن نہیں، ایسا کچھ ہوا نہیں. اور ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے کہ عفان تمہیں کیسا لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور تو عفان ہنس رہا تھا بہت زیادہ. تو یعنی کہ ان کو بھی ایکسائٹمنٹ تھی اسکول آنے کی. وہ مجھے کافی ٹائم سے بول رہا تھا اماں مجھے ایڈمیشن کرا دو، مجھے ایڈمیشن کرا دو. تو میں نے کہا ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور، اس دفعہ تو ضرور ہی کرا دوں گی. لیکن ہمیں پھر گھر آنا پڑا. ہم یہ گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں کیونکہ اسکول کا گیٹ نہیں کھلا ہے، اور جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ عفان مجھ سے پوچھے جا رہا تھا کہ کیا نام ہے آج چھٹی کیوں ہے، یہ ہے وہ. تو بھائی کیا نام ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارے ماموں کو تو تقریباً سارے لوگ ہی جانتے ہیں. ارشاد ماموں، بڑے ماموں، اور کیا نام ہے اظہار ماموں، اقبال ماموں، سب کزنس وغیرہ کو بھی جانتے ہیں. تو عفان مجھ سے بار بار کچھ نہ کچھ سوال کیے چلا جا رہا تھا. تو میں اس کو بتائے جا رہی تھی یہاں پہ عاشر ماموں نے بھی پڑھا ہے، یاسر ماموں نے بھی پڑھا ہے، اور میں نے، مومو خالہ نے، کیا نام ہے اقرا خالہ نے، رمشا خالہ نے، ربال ماموں نے، اور رہاج ماموں نے. تو اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ ہم لوگ آ گئے تھے گھر. اور پھر یہ ہوا کہ پھر یہ دوسرے دن کی جو تھی ولاگنگ یہ تھی آج کی. اور آج عفان کو میں چھوڑنے گئی کیونکہ اکیلے چھوڑنے گئی تھی، بابا نہیں تھے ان کے. تو آج عفان تھوڑا رو رہے تھے. 2 ولاگنگ اس میں مکس ہیں. تو سر بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سر سے پوچھا وغیرہ کیا ہے کیا سین ہے. تو سر نے بولا کہ آپ چلی جائیں، ان کو کلاس میں چھوڑ دیں. اور ابھی ٹیچر وغیرہ بھی نہیں آئی ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں اس کو کلاس میں چھوڑ دیتی ہوں. لیکن جب کلاس میں چھوڑنے کی باری آئی، بھائی یہ تو زور زور سے رونا شروع ہو گئے. اور آنٹی بھی آ گئیں کہنے لگیں آپ بچہ میرے ہینڈ اوور کر دیں اور میں دیکھ لوں گی اس کو خود. ہم عفان کو میں نے کہا چلو اچھا مجھے تم اپنی کلاس دکھاؤ کون سی کلاس ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو عفان بہت یعنی کہ رو رہے تھے بہت زیادہ. اور آنٹی نے پھر ان کو بٹھایا ڈیسک پہ. تو میں پھر عفان کو بتانے لگی دیکھو یہاں پہ کیا نام ہے یہ جس کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ بجیا کی تھی، بجیا خالہ کی یعنی کہ اقرا کی. اور اس کے برابر والی کلاس عاشر ماموں کے اوپر یاسر ماموں تھے، اور ہم لوگ سب ساتھ پڑھتے تھے. آپ دیکھو آپ رو مت. وہ 2 بچیاں ہم عفان کو ہی دیکھے جا رہی کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مجھے آنٹی کہنے بھی لگیں کہ آپ چلی جائیں. یہاں پہ ٹیچرز وغیرہ بھی آ رہی تھیں. اب تو بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، نئی ٹیچرز ہیں، بالکل نیو لڑکیاں ہیں. لڑکیاں ہی سمجھ لیں، کوئی اتنی یعنی کہ میٹرک کر کے لگ رہا ہے مجھے اسکول میں آ گئی ہیں پڑھانے کے لیے. تو پہلے جو ٹیچریں وغیرہ تھیں تقریباً ان کو اتنا سینس ہوتا تھا کہ کیا نام ہے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا اسکول میں کتنی جلدی پہنچنا ہے کتنی جلدی نہیں. کیونکہ کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں تھی، اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں کسی ٹیچر سے بات ہی نہیں کر پائی. اوپر سے عفان کو میں نے کہا اپنی چیز بیگ میں رکھو اور اب میں جا رہی ہوں تم رونا مت. تو لیکن عفان تو پھر سے ہی رونا نہیں جیسے وہ روتے ہیں کہ نہیں میں چلوں گا. وہ بچیاں عفان کو ہی دیکھ رہی تھیں. وہ بچیاں بھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھیں، بڑی پیاری پیاری سی تھیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عفان کس طریقے سے رو رہا ہے. اور انہوں نے آنٹی نے کہا نہیں آپ جائیں اور نہ اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا دیکھو وہ بچیاں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور وہ تم اس طرح سے رو رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس بچے کو عفان کو ہوا کیا. تو خیر مجھے تو گھر آنا تھا تو میں گھر آ گئی. پھر میں نے تھوڑی سی سر سے کچھ پوچھا اچھا کہ کیا نام ہے سر کب تک چھٹی ہوگی، یہ ہے وہ ہے. سر نے کہا عموماً تو 1 بجے چھٹی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو 11 بجے لے جائیے گا. میں نے کہا نہیں میں اس کو 12 بجے تک لے جاتی ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، سر نے کہا نہیں آپ اس کو 11 بجے تک لے جائیے گا. اور کیا نام ہے کیونکہ زیادہ بیٹھے گا تو پھر یعنی کہ چڑچڑا سا ہو جائے گا. ابھی صرف بیٹھانا ہی ہے. جو اس کا جو صحیح سے جو پڑھائی جو شروع ہوگی وہ اپریل سے شروع ہوگی.
پیپروں کے بعد، یعنی کہ پیپروں کے عید کے فوراً بعد پیپر ہیں اپریل میں، اور پھر چھٹیاں پڑ جائیں گی، پھر رزلٹ ہوگا تو تقریباً مئی تک کہانی جائے گی۔ یہ ہے عفان کا اسکول، یہاں پوری بلڈنگ ہے اوپر کی، کسی دن میں سر سے پرمیشن لے کے اوپر کا بھی دکھاؤں گی، بچے آ رہے تھے اور یہ بچے اوپر سے بھی شاید آ رہے ہیں، اوپر بچے ہیں۔ اور یہاں پہ پرانی ٹیچریں تھیں، مس صفیہ تھیں، اور رائلہ مس تو اب شاید نہیں ہیں، لیکن وہ ایک کھڑی ہوتی ہیں میڈم کے طور پہ۔ تو جو پرانی ٹیچریں تھیں وہ اب نہیں ہیں، اب میں واپس گھر آ رہی ہوں عفان کو چھوڑ کے، اور مجھے ایک دو تین نہیں، ایک دو کام بھی تھے جو میں نے کرنے تھے، تو وہ بھی میں نے کیے، پھر گھر آئی۔ راستے میں ولاگ بنانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، کیا ہے کیا نہیں، تو اس لیے میں بہت کم ہی موبائل روڈ وغیرہ پہ نکالتی ہوں، تو سب کو لگتا ہے شاید مجھے ولاگ بنانا آتا نہیں ہے، یا مجھے ولاگ کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ بھائی اسنیچنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، موبائل کہیں چھن گیا، ابھی تو ویسے ہی میاں جی بولتے ہیں کہ کیا نام ہے، تم سے کچھ سنبھلتا نہیں، اور موبائل بھی نہیں سنبھلا تو پھر تو وہ بولیں گے کہ بس لاؤ دے دو فون۔ اب میں گھر آ چکی ہوں، پھر میں نے ناشتہ واشتہ کرا، اور شکر ہے کہ حمزہ سو رہا تھا، اور مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے دوبارہ سے۔ تو یہ ہیں بسکٹس ہیں، ڈب روٹی ہے، انڈا ہے، چائے ہے، تو یہ سب میں نے کیا، اور پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑا سو جاؤں، کیونکہ مجھے نیند میں پوری رات سے جاگی ہوئی تھی، حمزان بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ، جس کی وجہ سے میں سو نہیں پائی، پوری رات میں جاگتی رہی، اور کیا نام ہے، پھر دوپہر میں نے کہا چلو میں عفان کو اسکول سے لے آؤں گی، لیکن امی نے مجھے کہا کہ نہیں تم تھوڑا سو جاؤ، عفان کو میں اسکول سے لے آؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور ابھی میں برتن دھونے کی تیاری ہی کر رہی ہوں، کیونکہ برتن کچن بہت سڑا ہوا ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے دکھایا، تو ابھی بس تھوڑا سا کچھ کھو کے پھر میں کچن کی صفائی وغیرہ کروں گی۔ زندگی میں کام نہیں ختم ہوتے، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کام نہیں ختم ہوتے، اور میں دیکھ رہی تھی حمزان کو بھی کہ یہ اٹھا تو نہیں ہے، کیونکہ جب اٹھ جاتا ہے نا تو میرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر کوئی کام نہیں کرنے دیتا، پھر جو اس کا رونا شروع ہوتا ہے، اور یہ روتا ہی رہتا ہے۔ تو ابھی دوپہر کی شفٹ کامی کی شروع ہو چکی ہے، تو کامران چلے گئے ہیں تقریباً دوپہر کے 2:45 ہو رہے ہیں، وہ تقریباً 2:30 بجے تک چلے گئے تھے، عفان بھی چلا گیا ہے امی کے ساتھ مدرسہ پڑھنے کے لیے۔ کچن کا پھر سے یہ حال ہے، کیونکہ میں نے پراٹھے بنائے تھے لیکن کامران نے کھایا نہیں، وہ چلے گئے، اور میں اب دوبارہ سے ناشتہ کر رہی ہوں کہ میرا اب سر بہت برے طریقے سے پھٹ رہا ہے۔ حمزان سو چکا ہے الحمدللہ، اور میں نے کہا چلو فٹافٹ سے میں اب تھوڑا سا کام سمیٹوں، امی عفان کے ساتھ امی اور عفان پڑھنے جاتے ہیں، ایک یعنی کہ لڑکی پڑھاتی ہے مدرسہ، عفنان بھی آتے ہیں عفان کو پڑھانے کے لیے، لیکن میں نے کہا امی آپ اس کو اپنے ساتھ بھی لے جائیں تاکہ وہاں پہ تھوڑا ریوائز وغیرہ کرے، اور پھر گھر آ کے جب عفنان اس کے قاری صاحب آئیں تو وہ ان کو بھی سنا دے، لیکن بھائی وہ وہاں پہ جا کے اتنی شیطانیاں کرتا ہے، امی مجھے یہی کہہ دیں گے وہاں پہ نا بہت شرارتیں کرتا ہے، ان کی منی کو یعنی کہ ان کی بھتیجی کو یا بھانجی کو جو بھی ہے وہ یعنی کہ تنگ کرتا ہے، یا ان سے باتیں وغیرہ کرتا ہے، یا کھیلتا رہتا ہے، تو میں نے کہا میں عفان کو ڈانٹتی رہتی ہوں، تو میں نے پھر جلدی سے اپنا ناشتہ کمپلیٹ کیا، اتنے میں عفان آ گیا، عفان نے بولا جی اماں میں بھی کھاؤں گا، میں نے کہا اس کو ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا، اماں نے بولا اس نے کھانا ہی کب کھایا جو تم اس کو ٹیوشن بھیج رہے، میں نے کہا اچھا بھائی، اس کو کھانا وانا کھلایا، سب کچھ کرایا، تو جی اس طریقے سے عفان کو میں نے جلدی ناشتہ وغیرہ کرا دیا، کھانا وغیرہ کھلا دیا سب کچھ، پھر وہ چلا گیا امی کے یعنی کہ وہ ٹیوشن چلا گیا امی کے ساتھ، امی چھوڑ کر آ گئی تھیں اس کو، پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کیونکہ ولاگ بناتے جب نیند پوری نہیں ہوتی تو ولاگ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بناؤں کیسے نہیں بناؤں، کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر انرجی بھی نہیں رہتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ انرجی بھی نہیں رہتی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، طبیعت اتنی عجیب، دماغ خراب رہتا ہے،
اور کیا نام ہے دماغ سن رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا کہ گھر کے کام کیسے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ خاص طور پہ حمزان بہت زیادہ تنگ کرتا ہے رات کو سونے میں، جس کی وجہ سے میرا دماغ اکثر سن رہتا ہے، کیونکہ جب نیند پوری نہیں ہوگی تو دماغ خراب ہو جائے گا، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میں کنٹرول کرتی ہوں کہ اپنی زبان پہ کہ میں لڑائی نہ کروں، اور میں سامنے والے کو سمجھا دوں کہ بھائی اس کو چھیڑو نہیں، ہے ابھی سویا ہے یا جو بھی ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جو مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے کہانی ساری، کیونکہ حمزان بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ سب میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش اور آباد رکھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے سب سے الوداع، اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت سارا پیار۔